پیچھے کچھ راز تھا، سارے دین کا نچوڑ اس کے اندر ہے، اس کے لیے اس کو دہرایا جا رہا تھا۔ جب کہا گیا کہ نبی ان کو تلاوت سکھائیں گے، تلاوت ان کے سامنے کریں گے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ تلاوت اس کو نصیب ہوگی جو کسی تلاوت والے کے پاس پہنچے گا، جو کسی سے تلاوت کرنا سیکھے گا۔ معلوم ہوا کہ وہ نبی ان کو کتاب سکھائیں گے، معلوم ہوا کہ کتاب کی تعلیم بھی اس کو نصیب ہوگی جو کسی معلم کے پاس پہنچے گا، اور وہ حکمت سکھائیں گے، معلوم ہوا حدیث کی تعلیم بھی اس کو نصیب ہوگی جو کسی معلم کے پاس پہنچے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ تزکیہ کریں گے، معلوم ہوا کہ تزکیہ بھی اس کو نصیب ہوگا جو کسی مزکی کے پاس پہنچے گا، جو تزکیہ کرنے والے کے پاس پہنچے گا۔ میرے ذہن میں کچھ نقوش تھے کہ میں صحابہ کے نقوش پیش کرتا، ایک وہ زندگی جو ایمان سے پہلے کی تھی، ایک وہ زندگی جو قرآن ملنے کے بعد کی تھی، اور پھر اس کے بعد آج کے بھی امت کے حالات پیش کرتا، اس لیے کہ یہ زندہ امت ہے، یہ قیامت تک زندہ رہے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بے شک کچھ خاص طبقے میں مگر قیامت تک زندہ رہے گی، اور صحابہ کی زندگی بھی تابندہ رہے گی۔ وہ نقوش پیش کرتا مگر وقت پورا ہوا، صرف مختصر اتنی سی بات کہتا ہوں میں۔ دیکھیے، انسان کے اندر انا کو مٹا دینا اور اس کے اندر سے میں کو ختم کر دینا، یہ دنیا کی کسی طاقت کی، یہ دنیا کے کسی انسان کے بس کا روگ نہیں، کوئی طاقت اس کو نہیں مٹا سکتی ہے۔ پھر وہ کون سا تزکیہ ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں اور یہودی ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، مگر جب وہ اس کو گرا دیتے ہیں اور اس کا گلا کاٹنے لگتے ہیں اور وہ ان کے اوپر تھوک دیتا ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو، وہ حیران ہوتا ہے کہ آپ نے میرے اوپر قابو پا لیا تھا اور میرا گلا کاٹ سکتے تھے اور میں نے آپ کو بڑی اذیت دی تھی، پھر آپ نے کیوں چھوڑا مجھے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ جو جھگڑا کیا اپنی ذات کے لیے نہیں کیا تھا، اللہ کے لیے کیا تھا، لیکن جب تو نے تھوکا تو اب جو مجھے غصہ آ رہا تھا وہ اپنی وجہ سے آ رہا تھا، میں ڈر گیا کہ کہیں قیامت کے دن میرا غصہ اور تیرا گلا کٹنا یہ میرے غصے کی وجہ سے نہ ہو جائے اور پروردگار کہہ دے کہ تو نے یہ عمل میرے لیے نہیں کیا بلکہ اپنے غصے کی وجہ سے کیا۔ کون انسان ہو سکتا ہے؟ بات کہنا بڑا آسان ہے، کوئی مثال پیش کرے، کشکول لے کر کے گھوموں گے، نہیں اس کی مثالیں ملیں گی۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے خاندان کے 12 لوگوں نے اسی وقت میں ایمان قبول کیا، گلا کٹتا ایک کا کٹتا، لیکن ایک تزکیے کے اوپر دل کی جو صفائی ہوئی تھی اس کے اوپر عمل ہوا۔ آج ہر آدمی الہاکم التکاثر، اللہ کہتا ہے انسانوں کو غفلت میں ڈالا، زیادتی کی لالچ نے کون آدمی بڑا عہدہ نہیں مانگتا ہے، بڑے عہدے کی تلاش میں نہیں لگتا ہے۔ پھر ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو، کمانڈر ان چیف کو اس کے عہدے سے معزول کیا جائے اور یک بیک اس کو کہا جائے کہ ایک ادنا سے سپاہی بن کر کے کام کرو ورنہ کام کو چھوڑ دو، اور اس کے ماتھے کے اوپر شکن بھی نہ آئے، اس کے ماتھے کے اوپر بل بھی نہ آئے۔ یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دنیا کی کوئی طاقت یہ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ قرآن کا تزکیہ تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت تھی۔ عورت کو پروردگار نے بنیادی طور پر مرد کے مقابلے میں تھوڑی پیسے کی زیادہ محبت دی ہے، زیادہ لالچ دی ہے، لیکن یہ عورت ہی تو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساری امت کی ماں ہیں، سارے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امت کی ماں ہیں، جتنے بڑے بڑے عمرہ ہیں ان کے پاس ہدیہ بھیجتے ہیں، تحفہ بھیجتے ہیں، صدقات اور خیرات نہیں، زکوٰۃ نہیں بھیجتے، صرف گفٹ بھیجتے ہیں جو ان کے لیے جائز ہوتی ہے۔ اتنا زیادہ مال بھیجا ہے ایک مرتبہ، اتنا زیادہ مال کہ مدینہ کے تمام غریبوں کو کافی ہو گیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیکن ظہر کے وقت پہنچا اور مغرب سے پہلے سارا تقسیم ہو گیا۔ جب مغرب کے وقت میں روزہ کھولنے کا نمبر آیا تو اپنی خادمہ سے کہا کہ کچھ افطار کے لیے لاؤ۔ انہوں نے کہا آج تو افطار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ اتنا لوگوں کو دیتے جا رہی تھی، میں خود سوچ رہی تھی کہ کاش افطار کے لیے کچھ رکھ لیں، کاش افطار کے لیے تو کچھ رکھ لیں، مگر آپ نے کچھ نہیں رکھا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، پانی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی راتیں گزاری، کتنے دن گزارے، سوائے پانی اور کھجور کے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ آج کا افطار بھی پانی کے حوالے۔ یہ انسانوں کا تزکیہ کیا قرآن کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے؟ فذکر
بالقرآن من یخاف وعید، میرے محبوب قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے. من یخاف وعید، میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق ہے. میں نے اتنی لمبی بات کی اور آپ نے محبت سے سنی. اس محبت کا حق ہے کہ میں صاف لفظوں میں آپ کو کہوں. یہ قرآن کریم کی جو درسگاہیں کھلتی ہیں، یہ ادارے کھلتے ہیں، یہ انسانوں کے لیے ایک امتحان کی گھڑی کھڑی ہو جاتی ہے. انسانوں کے لیے ایک زبردست اشارہ اور زبردست مشکل مقام آتا ہے کہ اب فیصلہ کرنا ہے کہ کون کون قرآن سے جڑتا ہے اور کون کون قرآن سے ٹوٹتا ہے. پروردگار ہم سب کو ٹوٹنے سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم سے جوڑ دے. ہماری خواہشیں ہوں، ہماری تمنا ہوں کہ ہم میں سے کسی کا بیٹا حافظ قرآن کے سوا نہ بچے کہ قیامت کے دن جب حافظ سے کہا جائے کہ اٹھ چڑھتا جا جنت کے درجوں میں، تو میں وہ بدقسمت باپ نہ ہوں کہ جو چاروں طرف دیکھوں اور اس کے خاندان میں کوئی حافظ نہ ہو اور میں دیکھتا ہی رہوں، بلکہ ہر شخص کی تمنا ہو کہ میرے خاندان کا ہر شخص حافظ قرآن بھی ہو، ہر شخص قاری قرآن بھی ہو، ہر شخص عالم قرآن بھی ہو، ہر شخص مفسر قرآن بھی ہو، ہر شخص اس کے ساتھ میں تعلیم حکمت کا ماہر بھی ہو اور اس کے ساتھ میں اس کو تزکیہ بھی نصیب ہو جائے. اور جو لینا چاہے پروردگار کے ہاں دینے کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے ہاں صرف لینے کی کمی ہے. تجھ سے کیا بیر تھا اگر تو کسی قابل ہوتا، کاش کہ اتر جائے تیرے دل کے اندر میری بات. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.